ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه المجيد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال في مقام آخر: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال الشاعر: نعيب زماننا والعيب في زماننا ليس سوانا، أو كما قال. معزز سامعین، آج کی نشست، آج کی یہ مجلس 14 فروری 2013 جمعرات کا یہ دن اصلاح معاشرہ کے نام پہ اور اس موضوع پہ یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اصلاح معاشرہ بہت وسیع موضوع ہے اور اس کے اندر بہت سے مضامین چھپے ہوئے ہیں۔ ہم قدر الاستطاع اس میں سے کچھ بیان ہو سکے گا، مکمل یہ موضوع جو ہے یہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، اس ہماری دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر بہت سے مذاہب ہیں، بہت سی فکروں والے لوگ ہیں، بہت سے انسانی مجتمعات ہیں، ہر ایک معاشرے کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، طریقہ ہے اپنے معاشرے کی اصلاح کا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اگر مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، امریکہ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، جہاں بھی ہیں، ہمارا منظار اور ہمارا سوچنے کا انداز وہ اسلام سے شروع ہوتا ہے اور اسلام پہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ یہ دین اسلام اس کی بنیاد ہی اصلاح پہ ہے۔ یہ دنیا کے اندر بھی فلاح اور بہبود اور بھلائی ہے، اور آخرت کے بھی اس کے اندر مصالح ہیں، یعنی دین مرکب ہے ہر بھلائی اور خیر کا، دنیا کے اندر جس میں خیر اور بھلائی ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ نحل کی: من عمل صالحا، کوئی بھی مرد نیک عمل کرتا ہے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، مذکر ہے یا مؤنث، اللہ تعالیٰ کے دو وعدے ہیں اس کے ساتھ۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اسے پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے۔ پاکیزہ زندگی، طہارت والی زندگی، اطمینان اور سکون اور راحت والی زندگی، امن والی زندگی، یہ زندگی کا وعدہ اسے دنیا میں ہے، حیات طیبہ، بہترین زندگی کا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ آخرت میں ہے۔ یہ فکر غلط ہے ہم اگر یہ سمجھیں کہ یہ نمازیں اور یہ روزے اور یہ ہماری عبادات، ہماری ریاستیں اور ہمارے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ دین پورا، اس میں بس آخرت میں جنت کا وعدہ ہے، جہنم سے بچ جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کنسیپٹ، یہ سوچ غلط ہے۔
یہ ہماری آخرت سے پہلے دنیا کے اندر رہنمائی کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی بہترین بناتا ہے دین۔ تو کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، آخرت میں ہم اسے ضرور، پہلے وعدہ کیا کہ ضرور اور ضرور توکید کے ساتھ، یہاں بھی دو تاکیدیں لگائیں کہ ہم ضرور اور ضرور جو ہے اسے اجر دیں گے آخرت میں بے احسن، جو عمل کیا ہے اتنا نہیں، اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا، بے احسن ما كانوا يعملون، جو یہ عمل کرتے تھے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کون سی نعمت ہے؟ اطمینان کی، حلاوت ایمان کی، اطمینان کی، سکون اور راحت کی، اور آخرت میں نعمتیں ہیں جنت، سرمدی، ابدی نعمتیں، ایسی وہ جنت نہ کسی کان نے سنا اس کے متعلق، ما خطر علی قلب بشر، نہ انسان کے دل میں خیال پیدا ہوا، لا ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے اس کے متعلق سنا اور نہ کسی کے دل میں خیال آیا اور نہ آنکھوں سے کسی نے اس جنت کو دیکھا۔ وہ جنت، وہ اتنی عظیم جنت، وہ نعمتیں آخرت میں ملیں گی۔ اور کہا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، فاجر لوگ جہنم میں ہیں، جہنم میں ہیں، عذاب میں ہیں۔ دنیا کے اندر بھی عذاب ہے، قلق ہے، اضطراب ہے، اطمینان نہیں، شک و شبہات والی زندگی ہے، اور بے اطمینانی اور بے سکونی والی زندگی ہے۔ اور آخرت کے اندر ہمیشہ کی وہ جہنم، دہتی ہوئی وہ آگ جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا شدید ہے، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ دنیا کے اندر سخت سے سخت جو ڈھال، وہ چیز جو ہے معدنیات کی، وہ پتھر ہے، پتھر کی بھٹیاں بنائی جاتی ہیں، تو وہ آگ جس کا ایندھن ہی پتھر ہوں گے کتنی سخت ہوگی۔ تو آخر میں وہ کفار کے لیے، فجار کے لیے وہ جہنم ہے۔ تو ہمیں شریعت جو ہے، ہر حکم شریعت کا، ہر چھوٹے سے چھوٹا حکم، اس میں حکمتیں ہیں، خیر اور بھلائی ہے، بندوں کے مصالح ہیں، ہمارے خیر خواہی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ غیر مسلم بھی ہوں گے جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ انہیں بھی یہ مثال دے سکتے ہیں، بہترین مثال، کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی کریٹر بنانے والا چیز، ایجاد کرنے والا چیز بناتا ہے، فریج کسی نے بنائی، کسی نے استری بنائی، کسی نے واشنگ مشین بنائی، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے ساتھ ایک بک ہے جو رہنمائی کرتی کہ آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے فریج میں، اس میں واشنگ مشین میں اتنا صابن ڈلے گا، یہ اس کا لیول ہے، اتنا رکھنا ہے اس کو، فریج کا 110 ہے، 220 وولٹیج کی ہے، اوپر زیادہ ٹھنڈک کی جسے ضرورت ہے، گوشت وغیرہ وہ اوپر رکھنا ہے، ہلکی ٹھنڈک چاہیے تو نیچے والے خانے میں، یہ پورا وہ تفصیل ڈیٹیل ہوتی ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں۔ وہ رحمان جس نے خالق الانسان، انسان کو بنایا ہے، اس نے عوض نہیں چھوڑ دیا، انسان کو بنایا ہے تو ساتھ اس کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسل کو بھیجا اور ساتھ کتاب، بک بھیجی ہدایت کے لیے، ہدی للمتقین، جو متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، سراسر ہدایت اور رہنمائی ہے، اور اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ اس کے ایک ایک آیت میں اور ایک ایک حکم میں اگرچہ کوئی مثال بھی قرآن نے بیان کی ہے تو وہ بھی خالی نہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضا، اللہ نے ایک مچھر کی مثال دی ہے، کتنی حقیر سی چھوٹی سی یہ مخلوق ہے، اس کے اندر جب سائنسدانوں نے تحقیق کی مچھر کے بارے میں، حیران رہ گئے کہ یہ چھوٹا سا جانور، یہ چھوٹا سا حشرات، یہ پرندہ چھوٹا سا جو ہم بالکل جو کہہ لیں کہ چھوٹا سا ہے اور محسوس نہیں کر سکتے، اس کی تفصیل دیکھ نہیں سکتے الا مائکروسکوپ کے ذریعے سے، اسے اس خوردبین سے دیکھتے ہیں اس کی تفصیل کو، تو اس کے بارے میں تحقیق نے حیران کر دیا کہ اس کے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک پوری لیبارٹری ہے۔ کیا لیبارٹری ہے؟ وہ بندے کے پاس آتا ہے، اس کا خون ٹیسٹ کرتا ہے، خون اس کو موافق ہے، اس کے جسم کو نقصان نہیں دیتا تو وہ لے لیتا ہے، اور اگر اس کو نقصان دیتا ہے
ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوا تو اس کا وہ اسے کاٹتا نہیں، اس کا خون نہیں نکالتا۔ آج ہم جو لیبارٹریاں اتنی محنتوں کے بعد بنی جس میں خون ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر میں یہ لیبارٹری لگائی، وہ ایکس رے کرتا ہے پورا انسان کا، اس کا خون اس کو فائدے مند ہے، اسے نقصان تو نہیں دیتا۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے افراد ہیں جنہیں بھیڑ بھی نہیں کاٹتا اور مچھر بھی نہیں کاٹتا، ان کا خون کڑوا ہے یا اس کے اندر ایسی کوئی کیمیکل اس کی ماہیت ہے کہ اسے مچھر نہیں کاٹتے۔ وہ انہی قسم میں سے ہیں جنہیں مچھر چیک کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، کاٹتے نہیں، کیونکہ ان کا خون نقصان دہ ہوں گے۔ تو ایک مچھر کے اندر اللہ نے چھوٹے سے مچھر میں اتنی بڑی چیز رکھی ہے جو آج کی سائنس اس تحقیق پہ پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں اس 1400 سال پہلے قرآن میں یہ مثال بیان کی کہ اللہ تو اس سے بھی شرماتے نہیں کہ اللہ کی یہ مخلوق، یہ مچھر جو ہے اس کی مثال بیان کی۔ تو اس کا خالق کون ہے؟ وہ احکم الحاکمین۔ ہمارا خالق کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو جس نے ہمیں پیدا کیا، الرحمن خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا اور علمہ البیان، اس کو بیان بھی سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی ہدایت کے لیے اسے قرآن بھی نازل کیا ہے، کتابیں بھی نازل کی ہیں، اور وہی اصلاح معاشرہ کا کام کرتی ہے۔ اصلاح کا معنی ہوتا ہے کسی کام کے اندر فساد کا مادہ نہ رہے، ہر کام اپنی جگہ پہ ہو، اور معاشرہ جو ہے وہ معاشرت سے ہے کہ ہم رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک فرد ہے، ایک فرد جو ہے اس کی شادی ہوتی ہے، خاندان بن جاتا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بڑھتا ہے خاندان تو ایک معاشرہ بن جاتا ہے۔ اب ایک فرد کی جب تربیت ہوتی ہے، صحیح معنوں میں تربیت جب ہوتی ہے تو گویا وہ ایک خاندان کی تربیت ہوتی ہے، اور جب ایک خاندان درست ہوتا ہے تو ایک محلہ اور ایک قبیلہ درست ہو جاتا ہے، اور ایک قبیلہ اور ایک محلہ جب درست ہوتا ہے تو اس سے بڑھتے ہوئے شہر تک آتا ہے کام، شہر سے پورا ایک ملک، اور اسی طرح یہ تدرج کے ساتھ تربیت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچپن سے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اسلام نے ایسا نظام بتایا ہے کیسے بچے کی تربیت کرنی ہے۔ فرمایا کہ جب 7 سال کے بچے ہوں تو کیا کہو؟ مروہم، انہیں حکم دو نماز کا۔ 10 سال کے ہو جائیں تو کیا کرو؟ فرقوا بین المضاجع، ان کے سونے کے بستر الگ کر دو اور انہیں نماز کا حکم دو، اور اگر نہ مانے تو سزا بھی دو، تاکہ ابھی فرض جب ہوگی، جب عمر آئے گی فرضیت کی تو اس وقت نماز کے عادی ہو چکے ہوں، نماز کی عادت پڑ جائے، اور وہ تربیت جو نماز کرتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے، منکر کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ دیکھیں کیسا تربیت کا انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہم برائی سے بچ جاتے ہیں، منکر کاموں سے بچ جاتے ہیں، منکر کاموں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، معاشرے میں اصلاح پیدا ہوتی ہے، فساد نہیں ہوتا۔ اور جب ہم چھوڑ دیں گے نماز کو تو کیا ہوگا؟ وہ منکرات بھی آئیں گی اور سارے کام آئیں گے۔ تو اصلاح معاشرہ کے لیے ایک فرد کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک فرد کی جب اصلاح ہوگی تو پورے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اور ایک فرد کی اصلاح کیسے ہوگی کہ سب سے پہلے، سب سے بڑا جو حق ہے کہ وہ اپنے ایمان کو درست کرے۔ یہاں پہ بھی جو آیت میں نے پڑھی اس کے اندر کیا شرط ہے؟ من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن، یہ شرط ہے۔ کوئی بھی عمل صالح ہے اس کے لیے شرط ہے، ایمان کی شرط ہے کہ شرک جو ہے وہ غلاظت ہے۔ شرک کیا ہے؟ غلاظت ہے، اور توحید جو ہے وہ عبادت ہے۔ توحید عبادت ہے، شرک غلاظت ہے، اور عبادت اور غلاظت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایک اللہ کی عبادت جو ہے یہ سب سے وہ پہلا بنیاد تھی، یہ پہلا وہ بلڈنگ کا پتھر تھا، جو بنیاد تھی دعوت کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ کس چیز سے اصلاح کی؟ اس وقت قتل و غارت تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، سود کا کاروبار تھا، شراب عام تھی، بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ تو سب سے پہلے کس کام سے آغاز کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ آپ نے فرمایا لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، عربوں پہ بھی حکومت ہوگی، اجمیوں پہ بھی حکومت ہوگی۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ بنیاد ہے، یہ توحید ہے۔
معاذ ابن جبل کو جب آپ نے یمن کی طرف بھیجا، فرمایا اول ما تدعوہم شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے جو انہیں دعوت دینی ہے وہ توحید کی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے باطن کو پاک کرنا ہے توحید کے ساتھ، کیونکہ جب توحید ہوگی تو پھر امن بھی ملے گا۔ الذین لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ہدایت کب ملے گی، امن کب ملے گا، جب ایمان ہوگا، اور ایمان شرک سے پاک ہوگا، کیونکہ ظلم جو ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو شرک جو ہے اسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ شرک کرنے والا جو ہے جتنی زیادہ عبادتیں کر لے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے پوچھا، عبداللہ ابن جدعان کے متعلق پوچھا، جو بہت بڑا امیر آدمی تھا، کہا جاتا اسے کوئی خزانہ ملا، اور اس نے مشورہ کیا کہ کیا میں اس سے کروں۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ لوگوں کی تعریف اور ثنا جو ہے یہ باقی رہتی ہے، مال ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا غلام ہمیشہ کھانا تیار رکھتا، بہت بڑا گھر کے اندر برتن تھا جس میں کھانا پکتا رہتا، اور وہ مہمانوں کو اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا، حاجیوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، اتنی سخاوت کی۔ تو کہا نبی علیہ السلام سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیا اسے اس کا کوئی فائدہ ہوگا، اتنی نیکییں، اتنا خرچ کیا، ویلفیئر کا کام کیا، کوئی فائدہ؟ فرمایا کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا عائشہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ کہا عائشہ کو، نبی علیہ السلام نے، کہ عائشہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا، یعنی اللہ پہ وہ ایمان لانے والا نہیں۔ تو جب ایمان نہیں ہوگا تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، اگرچہ وہ جتنا زیادہ ہو، لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کر دے، لیکن جب ایمان صحیح نہیں ہے اور ایمان کے اندر شرک کی غلاظت ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو پالنے والے، اس کو بنانے والے، اس کا نظام چلانے والے، رزاق وہ ہے، اللہ رزق دینے والے، اولاد دینے والے، اسی سے توکل، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ، اسی پر اعتماد، اور اسی سے مدد مانگی جائے، اسی کو مشکل وقت میں پکارا جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے، سب سے زیادہ محبت اسی ذات سے ہو، سوچوں کا محور وہ اللہ تعالیٰ ہو، اللہ ہی کی اطاعت ہو، اسی کی فرما برداری ہو، سر بھی صرف اس کے سامنے جھکے، اللہ کے علاوہ نہ تعظیماً جھکے سر کسی کے سامنے، نہ عبادتاً کسی کے سامنے سر جھکائے۔ یہ ہے وہ توحید، یہ وہ عظیم معانی ہے جو ہم اپنے معاشرے میں نہیں پاتے۔ ہمارے معاشرے میں امن اگر نہیں ہے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ کاروبار نہیں، لوگ مالی طور پہ تنگ ہیں، پریشان ہیں، اس وجہ سے امن نہیں ہے، یہ بات نہیں، توحید نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بت پرستی تو نہیں، جیسے ہندو کہتے ہیں کہ ہم تو کھڑے کی عبادت کرتے ہیں، تم لٹا لیتے ہو ان کو، مر جاتے ہیں جب تم ان کی پوجا شروع کر دیتے ہو۔ تو شرک جب تک معاشرے سے نہیں ختم ہوگا اس وقت تک اسلام کا، ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو معاشرے کے اندر بنیاد جو ہے اصلاح معاشرہ کی وہ توحید سے ہوگی۔ وہ کس سے ہوگی؟ توحید سے ہوگی، نہ فضائل اعمال سے ہوگی، نہ معاشرتی بیماریوں سے ہوگی۔ سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، جیسا کہ حدیث میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایو ذنب اعظم، اے نبی اللہ، صحیح بخاری کے لفظ ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ توحید ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے مکہ کے اندر 13 سال اتنی بڑی بیماریاں، مصیبتیں، وہاں پہ معاشرے میں برائیاں تھیں، سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی جو جڑ تھی فساد کی وہ شرک تھا، اس کے خلاف جہاد، عقیدے کے ساتھ تربیت کی 13 سال۔ پھر مدینہ میں جا کر باقی احکامات نازل ہوئے۔ آج ہم کہتے ہیں توحید کے بغیر فضائل اعمال کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر لیں، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ توحید کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت، یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور معاشرے کی بنیاد اس پہ ڈالیں گے تو پھر ہی کامیابی ہوگی۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو ظلم نہیں ہوگا جس معاشرے میں، یعنی شرک نہیں ہوگا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت والے۔ یہ ہے بنیاد عقیدہ۔ اس کے بعد جب بندہ توحید آ جاتی ہے تو پھر توحید، پھر رسالہ، یہ بھی آپ نے شاید پہلی دفعہ سنا ہو کہ جیسے توحید عبودیت کے اندر ہے، اسی طرح توحید رسالت میں بھی ہے۔ رسالت میں کیسے توحید ہے؟ جیسے ایک اللہ کی عبادت ہے تو اطاعت بھی صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی امام کا قول، کسی بزرگ کا قول، کسی ولی کا قول، کسی خواب میں آنے والے کا قول، کسی کا قول بھی قبول نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے نبی کا قول ہے اسے مقدم کیا جائے گا۔ تو توحید رسالت کے اندر کہ ایک رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ بنیاد ہے۔ جب یہ بنیاد ہوگی تو پھر ساری ہی اصلاح ہو جائے گی، پھر باقی چیزوں میں آسانی ہو جائے گی۔ جب بندے کو پتہ ہے کہ دین قال اللہ اور قال رسول ہے، جو اللہ نے کہا اور اس کے رسول نے کہا، تو پھر اس کی اصلاح ہو جائے گی، سارے معاملات درست ہوں گے۔ دیکھیں بھائیوں، مدینہ منورہ کے اندر نبی علیہ السلام جب آئے، آپ کی وہ تربیت کے آثار تھے، وہ ایمان کے آثار تھے۔ صحابہ میں کوئی پولیس تھی اس وقت؟ نبی علیہ السلام کے دور میں پولیس تھی؟ لوگ جرم کرتے تھے تو کیا حال ہوتا تھا؟ نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے۔ یہ حال تھا، یہ وہ اصلاح تھی، یہ وہ مراقبہ تھا، یہ اللہ کا ڈر تھا، یہ وہ خوف تھا آخرت کا کہ وہاں کیا بنے گا، دنیا میں پاک ہو جاؤں، دنیا میں میرا گناہ جو ہے یہ صاف ہو جائے، دھل جائے، مجھے یہاں سزا مل جائے، آخرت کی سزا برداشت نہیں ہو۔ یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ عقیدہ آخرت کا، اللہ پر ایمان کا، کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ہم سے جنت کے اور جہنم کے، اس پہ یقین کرنا کہ اللہ نے جنت بنائی ہے، جہنم بنائی، یہ کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ تو جب یہ ایمان ہوگا تو وہ ہمیشہ اسے ڈر رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد تھے امام شافعی۔ امام شافعی کوئی بڑی عزت کیا کرتے تھے امام مالک، اور انہیں مقدم رکھتے تھے۔ دوسرے شاگردوں کو شکوہ رہتا تھا کہ امام مالک جو ہے امام شافعی کو کیا اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ انہوں نے امتحان لیا ان پہ واضح کرنے کے لیے کہ امام شافعی کی کیا شان ہے اور کیا ان کا انداز ہے۔ انہوں نے چھری سب کو کہا کل لے کے آئیں، اور کہا کہ مرغی کو ذبح کرنا ہے جہاں کوئی دیکھے نہ۔ کسی نے جا کے کمرہ بند کیا، ذبح کر لی مرغی، کسی نے جنگل میں جا کے، صحرا میں جا کے ذبح کر لی، کسی نے کوئی اندھیرے میں کر لی کہیں جا کر، سارے مرغی ذبح کر کے آئے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے امام مالک کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے ہر جگہ دیکھتی ہے۔ جب یہ مراقبے کی کیفیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بندہ گناہ نہیں کرتا، پھر بندہ بچ جاتا ہے، تنہا ہے، کمرے کے اندر کوئی اور نہیں، نہ کوئی دوست ہے نہ باپ ہے۔ جب اسے یہ احساس ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ پکڑ بھی سکتا ہے، مجھے سزا بھی دے سکتا ہے، اس کے ہاتھوں میں یہ دل ہے، یہ جو خون گردش کر رہا ہے، وہ چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر اسے روک دے، چاہے تو فوراً فالج کا حملہ ہو جائے، چاہے تو دل کی دھڑکن بند ہو جائے، پکڑنا چاہے تو آنکھیں نبینا کر دے، اللہ کے اختیار میں سارا ہو جائے۔ تو بندے کے اندر جب یہ مراقبے کی کیفیت ہوتی ہے پیدا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بندہ اصلاح کا وہ پہلو، وہ بنیاد اس کے اندر ڈل جاتی ہے، پھر وہ کام نہیں کرتا جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کے اندر ایک اہم چیز امانت ہے۔ امانت جو ہے اس کے اندر خیانت بڑی عام ہے۔ فرمایا اذا ضیعت الامانہ، حدیث کے لفظ ہیں فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہو جائے گی تو قیامت کا انتظار کیجیے۔ امانت جب ضائع ہوگی تو پھر قیامت کا انتظار کیجیے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے، آپ کو صادق الامین کہا جاتا تھا، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھایا کرتے تھے،
ہجرت کی رات جب اب ہجرت کر کے گئے مدینہ طیبہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں سونپ کے گئے کہ کل ان کو یہ واپس کر دیں۔ نبی علیہ السلام کے مخالفین ہیں، ایمان نہیں لانے والے، اس کے باوجود امانتیں رکھی ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کے۔ کتنا بڑا یہ کردار ہے، کتنی بڑی یہ بات ہے کہ اتنی امانت۔ پھر جبریل امین کا لقب کیا ہے؟ روح الامین، کیونکہ وہ وحی لے کے آئے ہیں، وحی میں کوئی خیانت نہیں کی، امانت کا حق ادا کیا ہے، تو جبریل امین کا لقب بھی روح الامین ہے۔ تمام انبیاء کو سورہ شعراء کے اندر یہ کہا گیا، انہوں نے جب اپنی دعوت کو پیش کیا تو کہا انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے رسول امین ہوں، ایسا پیغمبر اور ایسا ایلچی ہوں جو امانت دار ہے، خیانت کرنے والا نہیں، جو دیا ہے اللہ نے وہ پورا پہنچا رہی ہے۔ ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں پہنچا اور پوچھا اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں، ابو سفیان مسلمان نہیں تھا اس وقت، کیا اس کے الفاظ تھے؟ اس نے کہا انہ یامر بالصلاۃ، نماز کا حکم دیتے ہیں، والصدقہ، صدقے کا حکم دیتے ہیں، والعفاف، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، والوفاء بالعہد، عہد کو پورا کرنا، وفا کرنے کا حکم دیتے ہیں، واداء الامانہ، اور امانت کو ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ لفظ کہے، یہ بخاری کے اندر ہے، فتح الباری کے اندر 5ویں جلد 299 نمبر صفحے پہ۔ تو دیکھیں نبی علیہ السلام کی گواہی کس نے دی؟ جو ایمان نہیں لایا اس نے بھی گواہی دی امانت کی کہ آپ امین ہیں۔ جعفر طیار نے آپ کی ترجمانی نجاشی کے دربار میں جو کی وہ کیا تھی؟ کہا نعرفہ نسبہ وصدقہ، ہم ان کو جانتے ہیں، ان کا نسب جانتے ہیں، سب سے اشرف ہیں، ان کی سچائی کو جانتے ہیں، وہ امانت اور ان کی امانت داری کو جانتے ہیں۔ امرنا اللہ نشرک بہ شیئا، ہمیں حکم دیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہمیں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، وصدق الحدیث، سچی بات کرنے کا حکم دیا، واداء الامانہ، اور امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا، وصلۃ الرحم، اور صلہ رحمی کا حکم دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، قطع تلقی نہیں کرنی۔ تو یہ مسند احمد کے اندر یہ اثر موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی گواہی اس دور میں یہ معروف تھے، امانت کا آپ نے اس وقت بھی حکم دیا تھا۔ ابو سعید کہتے ہیں خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دفعہ ایک بندے نے یہ جسارت کی کہ نبی علیہ السلام کو کہا اتق اللہ، اے نبی، کوئی چیز تقسیم کی، اس نے کہا اللہ سے ڈر جائیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اگر میں نہیں ڈروں گا اللہ سے تو کون ڈرے گا؟ مجھ سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ اور کہا نبی علیہ السلام نے وَأَنَا أَمِينٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ، میں اس کا امانت دار ہوں جو آسمانوں میں ہے، یَأْتِینِی خَبَرٌ مِنَ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً، صبح و شام وحی آتی ہے میرے پاس اللہ کی طرف سے، میں اس کی طرف سے امین ہوں۔ تو نبی علیہ السلام سب سے بڑے امانت دار تھے، امین تھے۔ کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پہ نازل ہوا من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کو پورا نہیں کیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نے رسالت کا حق ادا کر دیا یا نہیں کیا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تمام وہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا بلغتا، آپ نے پہنچا دی اور امانت کو ادا کر دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے دین ہمیں پورا پہنچایا ہے، خیانت نہیں کی۔ تو آج اس دور کے اندر جو نئی باتیں دین میں آ جاتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، جس کا نبی علیہ السلام نے حکم نہیں دیا تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے کوئی رہ گئی تھی بات؟ نبی علیہ السلام نے جو امت کو نہیں بتائی، آپ نے تو فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک، فرمایا گیا لوگوں تمہیں ایسی بینہ، ایسی واضح دلیل پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن۔ تو نبی علیہ السلام نے دین کے معاملے میں بڑی شفافیت اور واضح الفاظ میں ہر چیز جو نیکی اور بھلائی تھی اس کا بتا دیا، ہر شر سے بچانے کے لیے اصول وضع کر دیے، اس اصول کے تحت آ جاتی ہیں بہت سی چیزیں۔ ہر نشے والی چیز سے منع کر دیا، اس میں ساری چیزیں آ گئی نشے والی۔
تو شرک اور بدعت یہ دھیمک کی طرح معاشرے کو چاٹ جاتے ہیں، اور اس میں یہ بھی عنصر ہوتا ہے بدعت کے اندر کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے رسالت کے اندر کوئی خیانت کی ہے، اللہ کا وہ حکم پورا نہیں پہنچایا۔ بدعتی یہ دعویٰ کر رہا ہے اپنے عمل کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے کوئی رہ گئی بات نعوذ باللہ جو بعد میں آ رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام امین تھے، امانت کو ادا کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا من حدثك ان محمدا كتم شيئا مما انزل عليه فقد كذب۔ صحیح بخاری کی یہ لفظ دوسری جلد کے اندر صفحہ 664۔ کیا کہا کہ جو آپ کو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی چیز چھپا لی ہے جو اس پہ نازل ہوئی نبی علیہ السلام پر، فقد کذب، اس نے جھوٹ بولا، اس نے جھوٹ بولا۔ امام مالک کہتے ہیں اعتصام کے اندر، جو شاطبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، من ابتدع فی الاسلام، جس نے اسلام میں کسی بدعت کو جاری کیا، بدعتا یراها حسنہ، ایسی بدعت اسے اچھا سمجھتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے، کیا ہے؟ فقد زعم، اس نے یہ دعویٰ کیا، یہ گمان کیا، ان محمدا خان الرسالہ، فالعیاذ باللہ، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے رسالت کے اندر پہنچانے میں پیغام اللہ کا خیانت کی ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے جو مبتدی ہے، بدعت کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اذمنوا لی ستم من انفسکم، 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کون سی وہ 6 چیزیں ہیں؟ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، سچ بولو جب گفتگو کرو۔ یہ اصلاح معاشرہ کے وہ اصول بیان کیے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں۔ معاشرے کے اندر جب جھوٹ پھیلتا ہے تباہی پھیل جاتی ہے، کسی کا کسی پہ اعتماد نہیں رہتا۔ فرمایا جب بولو تو سچ بولو، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، وَأَدُّوا الْأَمَانَةَ، امانت کو ادا کرو، جب تمہیں امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو۔ یہ مسند احمد ابن حبان اور مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے، اور شیخ البانی نے ترغیب و ترہیب میں اسے صحیح کہا۔ تو دیکھیں یہ 6 چیزیں ہمارے معاشرے میں کہاں ہیں؟ کیا مسلمان سچ بولتے ہیں؟ اور نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا المومن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن چوری اس سے ہو سکتی ہے اور گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن المومن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ نبی علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگوں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں تمہیں؟ بتائے بڑے بڑے گناہ، والدین، الاشراک باللہ، شرک کرنا، اور عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنی، اور پھر جب ٹیک لگائی تھی ٹیک چھوڑ دی اور کہا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ صحابہ کہتے ہیں لیتہ یسکت، ہم نے تمنا کی اب خاموش ہو گئے، اتنی دفعہ آپ نے تکرار کیا۔ اور ایک روایت کے اندر لفظ ہے الا وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی۔ قول الزور کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹی بات، خبردار جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی بات نہیں کرنی، جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ آج ہماری عدالتوں میں جھوٹے گواہ گھوم رہے ہوتے ہیں، جو مرضی گواہی ڈالنے پیسے دیں ان کو اور گواہی لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے جو گناہ اکبر الکبائر بتایا، کبیرہ گناہ تو ہیں، ان میں بھی جو بڑے ہیں ان میں جھوٹ کو بھی شمار کیا ہے۔ جھوٹ جو ہے الصدق ینجی، سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا الصدق یہدی الی البر، نیکی کی طرف سچ لے کے جاتا ہے، اور نیکی جو ہے یہدی الی الجنہ، جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جھوٹ جو ہے کس کی طرف لے کے جاتا ہے؟ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور گناہ کہاں لے کے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
مسند احمد بزار کے اندر اور ترغیب و ترہیب میں بھی ہے. فرمایا لا، نبی علیہ السلام نے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں پورا ہوتا جس کی امانت، جو امانت دار نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد کو پورا نہیں کرتا، وعدے کو پورا نہیں کرتا، عہد کے اندر عہد شک نہیں کرتا ہے، اس کا دین نہیں ہے. تو امانت جو ہے اس کا بڑا کردار ہے انسان کے اخلاق کے اندر. آج امانت ہی تو نہیں ہے. امانت کا ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک معنی یہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق اسے صحیح طور پہ ادا کیا جائے، اور بندوں کے جو حقوق ہیں، جو اس پر واجبات ہیں، ان کو صحیح معنوں میں ادا کرنا، یہ ہے امانت کا مفہوم. اتنا وسیع مفہوم ہے امانت کا. عمر فاروق کہتے ہیں، یہ ان کا قول ہے جو شعب الایمان کے اندر ہے موقوفاً، فرمایا لا یغرنک صلاۃ رجل ولا صیامہ من شاء صام ومن شاء صلى ولكن لا دین لمن لا امانت لہ. تمہیں دھوکہ نہ دے کسی آدمی کی نماز پڑھنا، اس کے روزے رکھنے. یہ تو جو چاہے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اس بندے کا دین نہیں ہے جس کی امانت نہیں ہے، جو امانت دار نہیں ہے. خیانت کرنے والا اور منافق کی جو آپ نے علامتیں بیان کی، وہ کیا بیان کی؟ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. تو جھوٹ بولنا کن کا شیوا ہے، کن کی صفات ہے؟ منافقین کی صفات ہے. مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے. جھوٹ بولنا کس کی ہے شان، کس کی صفت ہے؟ منافق کی. جیسے ہم اپنے لیے ذات کے لیے لفظ پسند نہیں کرتے، کسی کو کوئی کہے کہ تم منافق ہو، کیا وہ پسند کرے گا؟ نہیں. کوئی کسی کو یہ کہے کہ جھوٹ بولتے ہو تم، اور کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ ٹیلی فون پکڑا ہوتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، میں میٹنگ پہ ہوں. کہاں ہوں؟ میٹنگ میں. سنائیہ میں کھڑا ہے، ٹیلی فون ہاتھ میں ہے، میں بریدہ کے پاس کھڑا ہوں، بریدہ کے رستے میں ہوں، کسی سے وعدہ کیا، جھوٹ. لوگ پاس کھڑے ہیں، شرم اور حیا بھی ختم ہو گیا کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے، میں فون پہ یہ کہہ رہا ہوں اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ میں یہاں پہ ہوں. پھر گھر میں کوئی آیا پتہ کرنے، پیسے دینے ہیں اس کے، بیٹے کو کہا جاؤ کہو کہ ابو گھر میں نہیں ہے. ابو کو بتاؤ کہ ابو باہر بتاؤ جا کے اس کو کہ ابو گھر میں نہیں ہے. بچے کی کیا تربیت کی ہم نے؟ جھوٹ پہ. بچہ پھر کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا، والدین سے بھی جھوٹ بولے گا. مومن کی یہ شان نہیں ہے. مومن اس طرح نہیں کرتا. جس کو فکر ہوتی ہے اپنے ایمان کی، جس کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، وہ اس طرح نہیں کرتا. یہ اس کا اخلاق اور کردار نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسے جھوٹ آسانی سے بولے. مسلم کی روایت میں یہ ہے، یہ جو روایت ہے کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے منافق، وعدہ کرے تو مخالفت کرے، اور جب امانت تومینا خانہ خیانت کرے. اور مسلم کی روایت میں ہے وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگر جو وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، اور وہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے، پھر بھی وہ کیا ہے؟ منافق. دیکھیں یوسف علیہ السلام نے ایمانداری دیکھیں انبیاء میں کیسی تھی. مالک کی بیوی ہے، حسین ہے، مالدار ہے، تیار ہے، اغراء پہ ان کو دھوکہ دے کر ہیلے کے ساتھ بلا لیا ہے، خلوت بھی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے خیانت نہیں کی. اور یہ لفظ کہے کہ میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی خیانت کو پورا نہیں کرتے، ہدایت نہیں دیتے ان کو. پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی؟ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، جب گئے مدین، 2 عورتیں سائیڈ میں کھڑی ہیں اور باقی لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو. پوچھا تم کیوں نہیں پلاتی؟ کہا ہمارا باپ تو بوڑھا ہے اور یہ جب فارغ ہوں گے تو ہم تو جو ہے ان کا بچا ہوا پانی پلا سکتی ہیں. تو ان کو اکیلے نے، وہ جو اتنے لوگ اکٹھے وہ نکالتے تھے، پانی کھینچتے تھے، اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے، اتنے قوی تھے، مضبوط تھے، اکیلے وہ ڈول نکالا، پانی پلا دیا، جلدی گھر چلے گئی. باپ نے پوچھا آپ جلدی کیوں آ گئی؟ کہا وہ سارا قصہ بیان کیا. اور یہ ہے وہ اعلیٰ اخلاق اور کردار. احسان کیا، احسان کا بدلہ دینا چاہا، کہا کہ اسے لے کے آؤ.
اس کو احسان کا بدلہ جب دیا جائے تو ایک عورت ان میں سے ایک بچی گئی اور بلانے کے لیے، بلا کے جب واپس آئی تو پھر ایک نے یہ کہا، قالت احداہما، ایک نے کہا، کیا کہا کہ استاجروا، انہیں اجرت پہ رکھ لیں، کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین جو اجیر ہوتا ہے، یہ اصول اور قاعدہ قرآن نے ہمیں بتا دیا۔ بہترین کون ہے عامل؟ بہترین آپ کا ورکر کون ہے؟ بہترین آپ کی فیکٹری میں کام کرنے والا کون ہے؟ ممتاز کون ہے آپ کے شریکے کے اندر؟ جو یہ ایماندار بھی ہے اور قوی بھی ہے، اپنے کام میں بہترین ہے اور ایماندار ہے۔ یہ وہ اصول ہیں دو جو موسیٰ علیہ السلام میں تھے۔ قوت دیکھ لی، وہ اکیلے نے پانی نکالا، امانت داری یہ دیکھی کہ بچیوں کو کچھ نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو مجھے یہ مصیبت آئی ہے میں اس خیر اور بھلائی کا محتاج ہوں۔ اللہ سے روٹی مانگی، اللہ نے روٹی پکانے والی بھی ساتھ دے دی اور روٹی بھی دے دی، اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اجرت پہ رکھا اور نکاح ہو گیا، ایک سے شادی کر دی، اور بڑے بھرپور طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کام نبھایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی امین تھے اور یوسف علیہ السلام بھی امین تھے۔ امام سفیان ابن عیینہ یہ کیا جملے کہتے ہیں، یہ یاد کرنے والے ہیں، کہتے ہیں من لم یکن لہ رأس مال، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تجارت کے لیے پیسے چاہیے، انویسٹمنٹ چاہیے، جس کے پاس تجارت کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کیا کریں؟ فَلْيَتَّخِذِ الْأَمَانَةَ رَأْسَ الْمَالِ، وہ امانت داری کو اپنا راس مال بنا لے۔ جب ایمانداری ہوگی تو ہر شخص اس کی تعریف کرے گا، ہر شخص اس کی تعریف کرے گا، اور وہ ہر شخص کے پاس مقصود و مطلوب ہوگا اس کا کہ یہ بندہ لیا جائے، یہ بڑا ایماندار ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین، سچا تاجر جو ہے وہ نبیوں کے وہ ہوگا، مع نبیین نبیوں کے ساتھ، والصدیقین صدیق سچے لوگوں کے ساتھ، والشہداء اور شہداء کے ساتھ ہوگا قیامت کے روز۔ یہ ترمذی کے اندر، اور اسے امام ترمذی نے حسن کہا، اور امام منذری نے اسے ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا، اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا۔ حکیم ابن حزام کی روایت جو بخاری کے اندر فرمایا کہ خرید و فروخت کرنے والے خیار ہوتے ہیں ان کو جب تک وہ الگ نہ ہو جائیں، فرمایا ان صدقا، اگر وہ سچ بولیں، دو خرید و فروخت کرنے والے کیا ہیں؟ سچ بولیں اپنی خرید و فروخت کے معاملے میں، اور ان صدقا و بینا، اور بیان کریں عیب سودے کا، یہ ہے اس میں خرابی، یہ عیب ہے میرے اس سودے کے اندر، کیا ہوگا؟ بورک فی بیعہما، ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جائے، اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن برکت والے پیسے۔ وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، اگر جھوٹ بولا دونوں نے، وَكَتَمَ اس کا عیب چھپایا، مُحِقَتْ بَرْكَةُ بَيْعِهِمَا، ان دونوں کی برکت جو ہے خرید و فروخت کی وہ اٹھ جائے گی، برکت نہیں رہے گی۔ ابو ہریرہ سے ایک روایت جو ابو داؤد کے اندر ہے اور مستدرک حاکم میں، کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ کہتے ہیں انا ثالث شریکین، دو بندے شراکت کرتے ہیں نا، شراکت داری ہے، اللہ کہتے ہیں انا ثالث شریکین، ان دو کے ساتھ میں تیسرا شریک ہو جاتا ہوں۔ جن کے ساتھ اللہ شریک ہو جائے کتنی بڑی بات ہے، برکت والی۔ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ثالث، میں تیسرا شریک ہوتا ہوں ان کے اس کام میں، ما لم یخن احدہما صاحبہ، جب تک دونوں میں سے خیانت کوئی نہیں کرتا۔ ان میں سے جب ایک دوسرے کا ساتھ خیانت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ شامل نہیں رہتے۔ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمَا، میں دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہوں، پھر اللہ کی وہ نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی وہ برکت رہتی نہیں اس کام کے اندر۔ ابو العالیہ کہتے ہیں الامانۃ ما امروا به ونهوا عنہ، امانت یہ ہے ہر وہ چیز جس کا میں حکم دیا گیا اس کو ادا کریں، جس سے روکا گیا اس سے رک جائیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں الصلاۃ امانہ، نماز امانت ہے، والوضوء امانہ، وضو امانت ہے، والوزن امانہ، ناپ تول کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی یہ امانت ہے، والکیل امانہ، ماپنا ہے جب کسی چیز کو تولنا ہے تب بھی
امانت واشد ذلک الودائع، اور سب سے سخت چیز جو کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دیتا ہے امانتاً، ودائع جو ہے اسے جو ہے اس کے اندر خیانت کرنا، یہ سب سے سخت ہے۔ یہ صحیح و ترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت ہے۔ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمانوں کا تو شعار یہ ہے السلام علیکم، اللہ کی تم پر سلامتی ہو، اور وہ بھی جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ کے راستے میں تھے، ایک غلام کو دیکھا، اس کے ساتھ بکری ہیں، چرواہا ہے، اسے کہا کہ ایک بکری ہمیں دے دو۔ اس نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، روزہ دار ہوں، تو کہا ایک بکری ہمیں بیچ دو۔ تو اس نے کہا یہ تو میرے مالک کی ہے، میں مالک نہیں اس کا۔ تو کہا کہ ایک بکری تو بھیڑیا بھی لے کے جا سکتا ہے، ایک بکری کا تو مالک نہیں پوچھے گا۔ تو کہنے لگا این اللہ، اللہ پھر کہاں ہے؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ جھوٹ بولوں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ صداقت، یہ امانت جب اس کی دیکھی تو عبداللہ ابن عمر جب مدینہ میں آئے تو وہاں اس کے مالک کا پتہ کیا، مالک سے پتہ کر کے اس بندے کو، اس غلام کو بھی خرید لیا، اس کی ساری بکریوں کا وہ ریوڑ بھی خریدا، اور اس غلام کو آزاد کر کے اسے وہ بکریاں ساری دے دی۔ یہ وہ امانت ہے، اور یہ اس کا ثمر ہے جو دنیا میں ملتا ہے آخرت سے پہلے۔ یہ وہ نعمت ہے جو دنیا میں ملتی ہے آخرت سے پہلے۔ اور یہ قصہ طبرانی کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ ایک دفعہ شام میں پڑھنے کے لیے گئے، شام میں کسی طالب علم سے قلم لیا لکھنے کے لیے، واپس مرو چلے گئے اپنے وطن۔ مرو میں انہیں یاد ہے کہ وہ قلم میرے پاس ہے، میں نے وہ دینا تھا طالب علم کو۔ اس دور میں ایسا سفر نہیں تھا جیسے آج جہازوں پہ سفر ہے، ٹرین اور گاڑیوں پہ سفر ہے، اونٹوں پہ سفر تھا، گھوڑوں پہ سفر تھا۔ تو وہ قلم کو دینے کے لیے واپس شام گئے، اور جا کر وہ واپس قلم دیا کہ یہ قلم میں نے لیا تھا عاریتاً، اور اسے واپس کرنے کے لیے ملک شام نکلے۔ یہ تہذیب کے اندر اور بستان المحدثین کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ ان کے والد کا بڑا عجیب واقعہ ہے، ماجرا ہے۔ مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ماجرا کیا ہے؟ کسی کے باغ میں ملازمت کرتے تھے، باغ کے اندر مالک نے کہا کہ اے مبارک جاؤ اور کھٹا کوئی انار لے کے آؤ، ترش انار لے کے آؤ۔ وہ انار لے کے آئے تو انار جب کھولا تو میٹھا تھا۔ کہنے لگے اے مبارک تمہیں پتہ نہیں کہ کس پودے کا انار میٹھا ہے اور کس کا ترش ہے؟ کہنے لگے اے مالک مجھے یہاں رکھوالی کے لیے رکھا گیا ہے، انار چکھنے کے لیے نہیں رکھا گیا۔ میں نے کبھی کھا کے نہیں دیکھا انار کہ کون سے درخت کا میٹھا ہے اور کون سے درخت کا کھٹا انار ہے، میں نے چیک ہی نہیں کبھی کیا۔ بڑے متاثر ہوئے، کہا کہ تم اب یہاں نگہبانی نہیں کرو گے، باغ کی میری مجلس میں بیٹھا کرو۔ ان کی امانت سے اتنے متاثر ہوئے۔ بیٹی کا نکاح کرنا تھا، مشورہ مانگا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے، عبداللہ کے والد سے۔ تو کہا کہ یہود و نصارہ شادی کرتے ہیں، یہودی کیا کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ مال کو دیکھتے ہیں۔ افسوس ہمارا یہ کردار مسلمانوں کا یہ بن چکا ہے، اس لیے پیش کر رہا ہوں میں یہ اثر۔ کیا کہا مبارک نے؟ یہودی پیسہ نواز ہیں، پیسے والے کو دیتے ہیں بیٹی، عیسائی حسن پرست ہیں، وہ حسین لڑکی کو منتخب کرتے ہیں اور حسین لڑکے کو دیتے ہیں، وہ حسن پرست ہیں۔ اور اسلام جو ہے، عہد جاہلیت کے جو لوگ تھے وہ نسب دیکھتے ہیں، کون سا خاندان ہے۔ یہ ساری تینوں بیماریاں ہمارے معاشرے میں ہیں یا نہیں؟ موجود ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ دینداری دیکھو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ دینداری۔ یہ مشورہ سامنے رکھ دیا، بڑے خوش ہوئے ان کی عقل پر، بڑی انہوں نے داد دی۔ گھر میں آئے، کہا اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ یہ بات ہوئی ہے اور مجھے مبارک سے اچھا کوئی دیندار نظر نہیں آتا۔ امانت دیکھ چکے تھے اس کی، کیوں نہ ہم بیٹی کی اس سے شادی کرتے۔ تو ایسا ہی ہوا، اس بیٹی کی شادی مبارک سے کر دی گئی۔ یہ نیک باپ اور پھر بیٹا
وہ عبداللہ جس کا میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا قصہ، جو مجاہد اور عالم تھے، ایسے یہ عالم تھے کہ جو جہاد بھی کرنے والے تھے، جہاد کے میدان میں بھی آگے آگے رہتے تھے اور علم کے میدان میں بھی آگے آگے رہتے تھے. اور یہ واقعہ بھی بستان المحدثین کے اندر موجود ہے. سفیان ثوری کوفہ سے ناراض ہو گئے، حکمرانوں سے کوئی اختلاف ہوا، سفیان ثوری کوفہ سے بصرہ میں آ گئے. ایک باغ میں مالی کی حیثیت سے بہت بڑے عالم، محدث، امام، ایک باغ میں، اس میں عیب نہیں ہوتا محنت مزدوری میں، ایک باغ میں نگہبانی اور مالی کی نوکری کر لی. خلیفہ کے جو گورنر کے جو زکوٰۃ لینے والے باغ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ کوفے کی کھجور زیادہ میٹھی ہے یا بصرے کی؟ تو کہنے لگے کہ نہ میں نے وہاں کوئی کھجور چیک کی ہے اور نہ یہاں، باغ کے اندر مجھے نگہبانی کے لیے رکھا گیا ہے، کھجوریں چیک کرنے کے لیے نہیں رکھا گیا. تو کہنے کہ یہ کون سی بات ہے کہ کھجور کا نہیں پتا تمہیں، باغ میں رہتے ہو کہ کھجور کیسی ہے، ذائقہ کیسا ہے؟ جا کر انہوں نے اپنے حاکم گورنر کو بتایا کہ یہ بات ہوئی ہے وہاں مالی، اس نے یہ بات کی. کہنے لگے جلدی پہنچو وہاں پہ، وہ سفیان ثوری ہوگا. یہ امانت داری تھی، یہ لوگ مشہور تھے امانت کے اندر. تو کہا یہ سیر اعلام النبلاء کے اندر ہے، کہا کہ وہ سفیان ثوری ہوگا. اور وہ جب دوبارہ آئے تو وہ نکل چکے تھے وہاں سے، جا چکے تھے. ابو الفتح محمد ابن عبد الباقی، جن کا لقب مسند عراق 564 ہجری میں فوت ہوئے، ان کا بڑا عجیب واقعہ. مکہ کے اندر رہتے ہیں، رہائش ہے، بھوکے ہیں، بے بھوک شدید لگی ہے. بازار میں جا رہے تو ایک پرس ملا، اس میں بڑے قیمتی موتی تھے. اسے گھر میں دیکھا کھول کے تو موتی بڑے شاندار. گھر سے باہر آئے تو ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا تھا کہ میرا پرس ہے گم ہوا ہے، بٹوا گم ہوا ہے جس کے اندر موتی ہیں. تو آواز سنی، اسے ساتھ لیا. اس کو جو مجھے دے گا 500 اشرفیوں کا انعام. کتنی؟ 500 اشرفیوں کا انعام اس کے لیے. بہت قیمتی تھے موتی. بھوک بھی بڑی شدید تھی، استعمال بھی نہیں کیا تھا، اب یہ انعام بھی مل رہا ہے. اسے لیا، گھر چلے گئے، اسے علامتیں پوچھی کس رنگ کی موتی ہیں، کتنی تعداد ہے ان کی. اس نے سارا وصف صحیح بتایا، بٹوا اس کے سپرد کر دیا. اس نے کہا یہ 500 اشرفیاں. کہا نہیں، یہ آپ کا حق تھا، یہ آپ کا تھا، مجھے 500 اشرفیوں کا لالچ نہیں ہے. بھوک لگی ہوئی ہے لیکن پیسے نہیں ملے. بڑا متاثر و بندہ ہوا امانت داری سے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ جو ابو الفتح ہیں سمندر میں کسی سفر میں نکلے، کشتی ٹوٹ گئی، ایک تختے پہ بیٹھے تو کہیں کنارے لگ گئے کسی جزیرے میں. 6 صدی ہجری کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آج 1400 کچھ ہے، کتنے سال پہلے کا واقعہ ہے. کشتیوں میں سفر تھا تو وہاں گئے تو ایک مسجد میں وہاں پڑاؤ ڈال لیا. تو جب انہیں پتا چلا یہ پڑھے لکھے ہیں، بچوں کو پڑھانے لگ گئے اور قرآن پڑھانے لگ گئے، لکھانے لگ گئے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایک بچی جو ہے اکیلی اکلوتی ہے، ان کی شادی کر دی جائے، بڑی امیر وہ بچی ہے اور یہ بڑا اچھا پڑھا لکھا نوجوان ہے، اس سے شادی کر دی جاتی ہے. تو اس سے پوچھتے ہیں تو نوجوان اصرار کرتا ہے، مان جاتا ہے بات ان کی، ان کے اصرار پہ شادی ہو جاتی ہے. شادی جب ہوتی ہے گھر میں جاتا ہے تو لڑکی کے گلے میں وہی ہار جو مکہ میں اسے ملا تھا، وہی ہار لڑکی کے گلے میں ملتا ہے. بڑا حیران ہوئے، اس سے لڑکی سے پوچھا یہ ہار کہاں سے؟ کہا کہ میرے بابا جو ہیں ان کا یہ ہار مکہ میں گم ہوا تھا. اور اس نے وہ واقعہ بیان کیا، اور میرے بابا فوت ہو گئے اور وہ تمنا کرتے تھے کہ ایسا میں نے مسلمان نہیں دیکھا، کاش اس سے دوبارہ ملاقات ہوتی تو اپنی بیٹی کی شادی ایسے ایماندار شخص سے کرتا. کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے اسباب میسر کرتے ہیں. تو وہ جو ہے شادی ہو جاتی ہے، اس سے بچے بھی ہوتے ہیں، عورت فوت ہو جاتی ہے، بچے بھی فوت ہو گئے، یہ واپس آ جاتے ہیں. وہ ہار 1,00,000 اشرفی، 1,00,000 دینار کا فروخت ہوا. اور انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ وہ جو میرے پاس مال و دولت ہے اس ہار سے مجھے ملا ہے. تو جو نصیب میں ہے آپ کو وہ مل کے رہے گا، نہ چوری سے ملے گا نہ خیانت سے ملے گا. جو نصیب ہے وہ مل کے رہے گا. بندہ یہ جب ایمان ہوتا ہے تو پھر ایماندار بن جاتا ہے، اور پھر امانت جو ہے
یہ بندے کو بڑا اعلیٰ کر دیتی، اسے نفیس کر دیتی۔ تو وہ دیکھیں یہ واقعہ ذیل طبقات الحنابلہ کے اندر ابن رجب نے ذکر کیا، اور شذرات الذہب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تو تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں امین نہیں ملتا، امانتدار مل ہی نہیں سکتا، قحط الرجال کا دور ہے، صحیح ہے، لیکن ایماندار ہونے چاہیے ایسے۔ یہ ایمان جو ہے، یہ امانت داری جو ہے، یہ بہت بڑا کردار ہے۔ یہ جب کردار ہم میں ہوگا تو پھر ہمیں زبان سے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ملیشیا کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، فلپائن کے اندر کون سے جہاد والے گئے؟ کون سے لشکر گئے مسلمانوں کے؟ صرف تاجر گئے۔ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی صفائی، ان کی گفتگو کی گفتار، ان کی اور معاملات کے اندر شفافیت، یہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اخلاق سب سے بڑی دعوت ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ اگر غیر مسلم ہے، آپ کا اتنا اعلیٰ اخلاق ہونا چاہیے کہ انسانیت کے نام مسلمان، انسان ایک ہونے کے ناطے بہت سی چیزیں ہم سے اپلائی کی جاتی ہیں کہ ہم ایک انسان ہیں، تو انسان کا احساس کرتا ہے۔ اور اسلام میں تو ایک کتے کو بھی جو ہے وہ پانی پلانے والے کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی اور اسے بخش دیا، اس عورت کو، فاجرہ کو۔ تو ایک انسان پر رحم کرنا، اس کے تنگی کے اندر کام آنا، اس سے بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب حنین کے غزوے سے جو ملا، انہیں بہت زیادہ مال غنیمت، ہزاروں اونٹ اور سینکڑوں بکریاں جو ہیں وہ آپ نے کفار، وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں بانٹ دی۔ کس لیے؟ کہ ان کا دل پکا ہو جائے اسلام کے۔ تو اچھا اخلاق، کردار، امانت، یہ ہماری زینت ہے، اور اس سے معاشرہ بھی بہترین بن جاتا ہے۔ ہم جب اچھے مسلمان، اچھے مومن بنیں گے، معاشرہ بہترین ہوگا، اصلاح ہو جائے گی پورے معاشرے کی۔ لیکن جب ہم دین کو چھوڑ دیں گے تو معاشرہ تباہ و بربادی کے گھاٹ کنارے پہ پہنچ جائے گا۔ قرآن نے یہ تعبیر بیان کی کہ جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو کیا حال تھا؟ کنتم علی شفا حفرۃ، کنتم علی شفا حفرہ، تم عمیق وہ تباہی کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔ تو تباہی کے وہ کنارے سے اللہ کے نبی نے، جیسے ایک اور حدیث میں آیا کہ تم آگ میں گر رہے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں پیچھے سے پکڑ کر تمہیں کہتا ہوں ہلم عن النار، آگ سے بچ جاؤ۔ تو اسلام آگ سے بھی بچاتا ہے، جہنم سے بھی بچاتا ہے، اور ہمیں دین کی دعوت دیتا ہے۔ آخری بات پہ بات ختم کرتا ہوں کہ امانت اور یہ ساری چیزوں کے درمیان جو حائل ہوتی نا، وہ دنیا کی یہ رنگینی، یہ دنیا کے مزے، یہ ٹھاٹ باٹ اور یہ زرق برق کپڑے اور یہ نعمتیں، یہ ہمیں آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں، آنکھوں کو ہماری چمک دیتی ہیں ایسی کہ ہمارا ایمان بک جاتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ آخری حدیث آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام، صحیح بخاری میں یہ روایت، مسلم میں بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کے دربار میں ایک آدمی پیش کیا جائے گا بِأَنَّ عَنِ أَهْلِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کا سب سے زیادہ نعمتوں میں پلا ہوا انسان، جس نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ آج تصور کریں آپ کہ ہم میں اس دنیا میں سب سے زیادہ مالدار کون، اور اس کے پاس کیا کچھ ہے، جہاز، نوکر، کھانا کھانے کے لیے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں۔ تصور کر لیں سب سے نعمتوں میں پلا ہوا انسان پیش کیا جائے گا، جو کافر ہوگا، اللہ پہ ایمان لانے والا نہیں، یہ غیر مسلم ہے، اللہ کا باغی اور سرکش ہے، اسے کہا جائے گا فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صِبْغًا، جہنم میں ایک غوطہ لگایا جائے گا اسے۔ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ، کیا تو نے کبھی کوئی نعمت دیکھی؟ جس نے کبھی پریشانی دنیا میں دیکھی نہیں تھی، وہ سارا دنیا کا نشہ، وہ ٹھاٹ باٹ، وہ چدراہٹ، وہ آوارگی، وہ سارا ایک جہنم کے چکر سے کافور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کہے گا ہے میرے رب ما مر بی نعیم قط، میں نے کبھی کوئی نعمت اور خیر دیکھی نہیں۔ اللہ، یہ وہ دنیا ہے کہ جہنم کا ایک غوطے سے وہ سارا نشہ اتر جائے گا دنیا کا، جس کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں اور 24 گھنٹے خرچ کیے ہوئے ہیں، اور اپنے ایمان کو بیچ ڈالا ہے، اور اپنی زبان کو جو ہے وہ داؤ پہ لگایا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، دغا کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، بھائی بھائی کا خیال نہیں کرتا، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بیٹا باپ کا گلا کاٹ رہا ہے، اس پیسے کی خاطر، اس دنیا کی خاطر، جو ایک جہنم کا چکر اور غوطہ لگنے سے ختم ہو جائے گا اس کا نشہ۔ دوسرا بندہ پیش کیا جائے گا اللہ کے دربار میں، یہ کون ہے؟
اشد الناس بؤسا، سب سے کمزور۔ تصور کریں جس کو بیماریاں لگی ہوں، کپڑے نہ ہوں، تنگ ہو، پریشان ہو، سب سے زیادہ تنگ اور بدحال انسان دنیا میں، لیکن مومن، اللہ پر ایمان لانے والا اور اللہ کا تابع دار، فرما بردار، یہ جنتی آدمی پیش کیا جائے گا اللہ کے دربار میں۔ یہ جنتی انسان، فرشتوں کو حکم ملے گا فَيُسْبَغُ فِي الْجَنَّةِ صِبْغًا، جنت کے اندر اسے ایک ہوتا، جنت کا ایک راؤنڈ، ایک چکر لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑے کر کے پوچھیں گے میرے بندے هَلْ مَرَّ بِكَ بُؤْسٌ، کیا تو نے کوئی پریشانی دیکھی جس کی زندگی مرکب تھی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کا مرکب تھی دنیا، کبھی بیمار بچے، کبھی خود بیمار، کبھی پیسے نہیں، کبھی کھانے کو کچھ نہ ملا، یہ حال اس کی زندگی گزر گئی۔ اب اسے اللہ پوچھ رہے ہیں کبھی کوئی پریشانی دیکھی، جنت میں ایک چکر لگایا، تو کہے گا اے میرے رب ما مر بی بؤس قط، میں نے پریشانی دیکھی نہیں کبھی۔ وہ جنت کا ایک نظارہ اور ساری دنیا کی تکلیفیں ختم ہو گئی، تو ہم ان تکلیفوں سے بھاگے پھر رہے ہیں۔ یہ تکلیفیں ہمیں بڑے خوشی کے ساتھ برداشت کرنی چاہیے کہ ہم نے، ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے انشاءاللہ مومن کا، جو اللہ پہ ایمان اور بھروسہ کرنے والا ہے۔ تو اس لیے دنیا کی یہ زندگی ہمیں اللہ سے دور نہ کر دے۔ اگر ہم اللہ کے قریب ہو گئے تو معاشرہ بھی اصلاح ہو جائے گی، اس کی اپنی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے اخلاق اور کردار کو سنوارے، ہماری زبان ہو تو سچ بولے، ہم امانت دار ہوں ہر معاملے کے اندر، ہمارے کردار سے لوگ مسلمان ہوں، ہماری زبان نہیں ہمارے کردار سے لوگ بدلیں، اور یہ کردار بہت بڑی چیز ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔